کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھیں، سب کے لیے کام شروع کر دیں، لیکن دل اندر سے تھکا ہوا ہو، گھر صاف ہو، سب کا خیال رکھا ہو، مگر پھر بھی لگے کہ میں خود کہاں ہوں؟ آج کی ویڈیو صرف ایک ڈیلی روٹین نہیں، یہ ہم سب گھریلو خواتین کے دل کی بات ہے۔ آج کام بھی کریں گے، صفائی بھی ہوگی، کچن بھی سنبھالیں گے، لیکن ساتھ ساتھ بات کریں گے اس خاموش تھکن کی جو شاید ہر ہاؤس وائف محسوس کرتی ہے، مگر بتاتی نہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں لیکن رک نہیں سکتی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جو ہے ہم روزمرہ کے کام بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات بھی کریں گے، اور وہ ہے گھریلو خواتین کی تھکن۔ یہ وہ تھکن نہیں جو صرف باڈی میں ہوتی ہے، یہ وہ تھکن ہے جو دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، روح میں ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ صبح اٹھتے ہی لگتا ہے کہ آج انرجی نہیں ہے، حالانکہ رات کو سو بھی لیا، آرام بھی کر لیا، لیکن پھر بھی دل اور دماغ تھکا ہوا لگتا ہے؟ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، بہت سی ہاؤس وائفز یہ محسوس کرتی ہیں۔ ہم صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کام کرنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لگاتار کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ شاید رک بھی جائیں، لیکن دماغ نہیں رکتا۔ ناشتے کے بعد لنچ کا سوچنا، لنچ کے بعد ڈنر کی فکر، بچوں کی پڑھائی، گھر کا خرچ، کپڑے، سب کی ضروریات، اور ان سب کے درمیان ہم خود کہاں ہوتے ہیں؟ سچ بتاؤں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود سے بہت دور ہو گئے ہیں، لیکن ہم سب کا خیال رکھتے رکھتے خود کا خیال رکھنا بھول ہی جاتے ہیں، اور پھر ایک دن دل کہتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر کسی سے نہیں کہتے، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا فرض ہے، سب یہی کرتے ہیں، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھکن محسوس کرنا شکایت نہیں ہوتا، یہ تو ایک سگنل ہے کہ آپ کو بھی کیئر چاہیے، آپ بھی اٹینشن ڈیزرو کرتی ہیں۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو اپنے آپ سے یہ مت کہیں کہ میں ویک ہوں، بلکہ یہ کہیں میں بہت کچھ کر رہی ہوں، اس لیے مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ بس خود سے ایک وعدہ کریں کہ روز تھوڑا وقت اپنے لیے نکالیں گی، صرف 10 منٹ بھی کافی ہیں۔ ایک کپ چائے کے ساتھ خاموش بیٹھنا، یا چھوٹی سی واک، یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا صرف ڈیپ بریتھنگ، یہ سب چیزیں دل کو آرام دیتے ہیں۔ اور ایک بہت ضروری بات کہ ہر چیز پرفیکٹلی کرنا چھوڑ دیں۔ ہم ہاؤس وائفز ہر چیز پرفیکٹلی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو اسٹریس میں لے جاتی ہیں، اور اگر کوئی کام ہم سے پرفیکٹ نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، اور غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم پرفیکشن کے چکر میں بہت زیادہ جو اپنی زندگی ہے نا، وہ اسٹریس کی نظر کر دیتی ہیں۔ تو پرفیکٹ بننا چھوڑ دیں، پرفیکٹ کام کرنا چھوڑ دیں۔ پرفیکٹ کام کے چکر میں ہم اپنا پیس کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ کام رہ جانے دیں، اگر آج لانڈری فولڈ نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اگر آج کھانا سمپل ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ کی صحت اور سکون سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر کبھی دل بھر بھی آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ رو لے، رونا کمزوری نہیں، کبھی کبھی آنسو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ ہم خواتین بہت کچھ اپنے اندر رکھ رہی ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو اپنے اندر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جرنلنگ اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تو جرنلنگ اسٹارٹ کر دیں، اپنی فیلنگس کو ایک کاپی اور پینسل پہ اتارنے لگ جائیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب ایک جیسی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ کامنٹ سیکشن ایک سیف جگہ ہو جہاں آپ دل کی بات لکھ سکیں۔ مجھے بتائیں، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے مینٹل تھکن ہوتی ہے؟ نہ ختم ہونے والے کاموں سے، اپریسیشن نہ ملنے سے، اپنے لیے وقت نہ ہونے سے، یا ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہنے سے؟ آئیے ایک دوسرے سے بات کریں، بات سنیں، اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ ہم صرف گھر سنبھالنے والی نہیں، بلکہ ہم پورے گھر کے دل کی ملکہ ہیں۔ اگر ہم خود ٹھیک ہوں گی تو گھر بھی اچھا چلے گا۔ تو بس آج سے ایک وعدہ کریں گے، خود پر تھوڑا رحم کریں گے، اور اپنے آپ سے نرمی سے بات کریں گے، اور اپنے دل کو بھی آرام دیں گے۔ بس آپ سب کچھ کر رہی ہیں، اور آپ کافی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہتی تھی۔ تو بس یہاں پر جو ہے گھر کے کام کاج چل رہے تھے، یہ
ہر دن اپنے گھر کے کوئی ایک تا ایک کونا نہ صاف کر لیا کریں. جیسے ہمارے گھر میں ڈرارز ہوتی ہیں، کیبنٹس ہوتی ہیں، کبرڈس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لازمی ڈیلی بیسس پہ جب ہم آرگنائز کر کے رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا گھر آرگنائز ہونے لگ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایک ہی دن ہر چیز کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم آج کے دن ہی پورا گھر آرگنائز کریں گے تو ہم خود پر دیکھیں رحم تو نہیں کر رہے نا. یعنی یہ تو ہمارے خود کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر اتنا زیادہ برڈن لے رہے ہیں. حالانکہ جو ایک عورت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بھی خیال رکھے، بس ایک مخصوص ٹائم گھر کے کاموں کے لیے رکھے اور کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالے. یہاں پر پوڑیاں بن رہی تھی، سنڈے تھا، اور بس بچوں کی فرمائش پہ پوڑیاں بن رہی تھی اور یہ بہت زیادہ سافٹ بنی تھی. اور اس آٹے کو بس میں نے، یعنی یہ میدا تھا، میدے میں نمک اور تھوڑا سا گھی، یعنی 1 سے 2 ٹیبل سپون گھی ڈال کے ہم نے اس کو گوندھ لیا تھا اور اس پہ ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا. یہ بہت زبردستی پوڑیاں بنی تھی. بس اس کو بنانے کا، فرائی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے بس بہت زیادہ گرم گھی میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ گھی میں بنتی ہے کیونکہ میرے خیال میں جو باہر بھی بنتی ہے نا پوڑیاں، وہ گھی میں ہی بن رہی ہوتی ہے، تو یہ سافٹ پوڑی گھی میں بنتی ہے. اور آئل میں نے ایک دفعہ بنا کے دیکھی تھی تو وہ کرسپی ہو گئی تھی. تو یہ دیکھیں فٹافٹ ہم نے جب گھی میں یہ پوڑی ڈالنی ہے تو یہ ایک دم سے پک جائے گی. اس کو ہم نے اوور کوک نہیں کرنا. ہم اوور کوک کریں گے تو یہ جو ہے اس کا پھر جو وہ بہت زیادہ ٹیکسچر بہت ہارڈ ہو جائے گا اور یہ بہت سخت پوڑی بنے گی. اور یہ اتنی سافٹ پوڑیاں بنی تھی کہ ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی سافٹ تھی. ضرور بنائیے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا اور خود کھا کے انجوائے کیجیے گا. اور یہ جو میں نے کچوریاں بنا کے فریز کی ہوئی تھی تو بس شام کی چائے کے ساتھ یہ کچوریاں فرائی کر لی. بس آج تو کچھ زیادہ ہی فرائی کرنے والا ڈے ہو گیا تھا. تو بس اتنی زیادہ فرائی چیزیں اچھی نہیں ہوتی صحت کے لیے، لیکن بس بعض دفعہ بچوں کی فرمائش ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے تو بس ذرا سا ایزی وے میں انسان چل رہا ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میری بات پسند آئی ہوگی، ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا. اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.